مرتضی وہاب صاحب، ٹو یو پلیز، آپ اس کو کیسے اس بات کو دیکھتے ہیں؟ اور آپ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے، یہ آپ سے ایک پہلے بھی سوال یہ والا بنتا تھا بڑا اہم، کہ اس میں خان صاحب کو بھی آپ شامل کرتے ہیں. ڈو یو تھنک، آر یو آف دا اوپینین ایز اے پارٹی کہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی بھی اے پی سی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ریپریزنٹیٹو جو اصل ہیں اپوزیشن کے وہ تو وہاں ہوں گے نہیں؟ آپ کا کیا اس بات پہ اتفاق ہے؟ اور دوسرا بلوچستان کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ کیا جو تنقید، مجھے یاد ہے شوکت یوسفزئی صاحب پچھلے گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم اگر لے کے آئے ٹی ٹی پی کو، ہم نے وہاں پر بسایا، ہمارے اوپر پختونخوا میں حملے ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں تو یہ والے ایلیمنٹس نہیں ہیں نا وہاں ایکٹیو، وہاں تو ہم نے کسی کو لا کے نہیں بسایا، تو وہاں تو آپ سے تمام تر اس کی جواب دہی بنتی ہے. مونا ساری میں جو احمد اویس صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، یا آپ نے ابھی جو یوسف سعید صاحب کی بات کی، یہ اگین اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ یہ سمپتھائزرز ہیں ان لوگوں کے. انہوں نے ہمیشہ پچھلے 12 سال سے براجمان ہے خیبر پختونخوا میں. آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے واقعات خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہیں، چاہے وہ اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہو، چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان جیل بریک ہو، وہ بنو جیل بریک ہو. حکومت کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، کیا ان کا وزیر اعلیٰ، کیا ان کا وزیر داخلہ، کیا یہ بحیثیت سیاسی جماعت وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام اپنی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ یہ بھی دہشت گردی پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ چینی کی طرف لے گئے. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں خود جب انہوں نے اسکینڈل شوگر کا آیا تھا اور عمران خان صاحب نے وہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی تھی، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس تفصیلات میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کے اپروول سے اس زمانے کی حکومت نے اور ای سی سی اے نے شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. خدا را اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کیجیے. میرا مسئلہ اس وقت افغانستان نہیں ہے. احمد صاحب ایک منٹ، احمد صاحب I did not disturb you, let me complete. If you are being apologetic towards terrorists who are killing our people, no, let me complete sir, let me complete. If you want to be apologetic, if your political party wants to be apologetic, please go ahead. We do not want to be apologetic. Our people are dying. خدارہ دہشت گردی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے اوپر وی شوڈ بی آن ون پیج کہ جو شخص، جو ادارہ، جو گروہ، جو جھتا پاکستان کے لوگوں کو مار رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کم از کم یہ بات تو کیجئے نا. کیا عمران خان صاحب کی ذات، کیا یہ انڈر ڈاؤٹ، انڈر دا شیڈو آف ڈاؤٹ آ سکتی ہے کہ ہمارا اس خاص گروہ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں ہے؟ تو بتائیں مرتضیٰ صاحب. آپ مذمت کیجئے، آپ مذمت کیجئے، کہیے کہ میں ریاست کے ساتھ بیٹھا ہوں. حکومت پاکستان ابھی شہباز کی، عمران کی، بلاول کی نہ سوچیں، پاکستان کی حکومت ہے. جو لوگ اس وقت شہید ہو رہے ہیں نا وہ ہمارے لوگ ہیں. ان لوگوں کا تمسخر نہ اڑائیے اس وقت. وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم مر رہے ہیں، ہم شہادتیں برداشت کر رہے ہیں، ہماری جانیں جا رہی ہیں. خدا کے لیے آپ ہنس رہے ہیں، آپ ہنس لیجئے. مذمت کا مطالبہ ہے احمد اویس کیجئے مذمت. ابھی آپ اگر خلاف ہیں تو آپ مذمت کریں. اور ہر کسی کو جو یہ شک ہے، میں کھڑا ہوں پاکستان کے ساتھ. مذمت ہے سر احمد اویس صاحب. جی کیا فرمایا آپ نے؟ سر will you categorically condemn the TTP؟ یہ آپ سے مطالبہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹانس تو ہے ہی اپولوجیٹک. یہ تو غلط. دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید محب وطن یہی ہیں. دیکھیے پاکستان، میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، پی ٹی آئی کا ہر فرد جو ہے وہ محب وطن ہے، اور ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو فلی کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی اسٹرانگ پالیسی بھی جو ہے بنانے کو تیار ہیں. لیکن جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں، یہ پالیسی جو ہے ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا یہ، اور میں ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں اس کا نپٹنے پارلیمان میں آئیے. میں کرتا ہوں آپ سے. پارلیمان کس پارلیمان میں کی بات کرتے ہیں آپ؟ آپ نے تو خود راستہ دے دیا. یہ شہباز شریف کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اوپر دہشت گردی سے قبضہ کر کے یہ دنیا کو دکھایا کہ دہشت گردی کیسے کی جاتی ہے.
خرم کیا صاحب بات کر رہے ہیں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بات کر لیں, آپ کے پی اسمبلی میں بات کر لیں جی, کسی اور اسمبلی میں بات کر لیں. لیجیٹمیسی کو بھی انڈر کوسچن لا رہے ہیں اسمبلی کی. بات یہ ہے کہ میں اس پارلیمان کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ان کے ممبران تنخواہ لیتے ہیں, جس پارلیمان میں ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جو اپنی پوری مراعات لیتے ہیں, جس پارلیمان میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, جس پارلیمان میں ان کے اراکین چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, جس پارلیمان کی سینٹ میں یہ موجود ہیں. تو یہ وہی پارلیمان ہے جہاں یہ سب لوگ موجود ہیں اور اس کے تمام جو قانونی حقوق اس پارلیمنٹ میں ہونے کے ہیں تو اس کا یہ حصہ ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت آپ کے ہزار اس پہ تحفظات ہوں, عدالتوں میں آپ موجود ہیں, عدالتوں میں اس کے کیس لڑیں گے, آپ بھی, ہم بھی لڑ رہے ہیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں جہاں جہاں بعض جگہوں میں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی کمٹمنٹ نہیں ہے لڑنے کی. یہ اگر اپنے منہ سے مذمت کر بھی دیں, انہوں نے آج تک ان کے خلاف لڑنے کا عزم ظاہر نہیں کیا, ان کو ختم کرنے کا عزم ظاہر نہیں کیا. اور 12 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ ان کے خیال میں تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ نمائندے ہیں, تو یہ نمائندے کیوں قاصر ہیں بتانے کے لیے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نمائندے کیوں قاصر ہیں یہ بتانے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے جو 12 جنوبی اضلاع ہیں وہاں اس وقت ان کی حکومت کی رٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کی. لیکن یہ اپنی ناکامی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی جو ان کی بے عملی ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنی نااہلی ماننے کے لیے تیار نہیں. صرف یہ خرم صاحب, آپ نے وہاں چینی کیوں بھیج دی؟ وہ کہتے ہیں وہ ملک دشمن ہے, آپ نے ادھر ان حالات میں آپ نے ادھر چینی بھیج دی, یہاں قلت کر لی, اور وہاں بھارت سے آپ نے پھر امپورٹ بھی کرنی تھی تو آپ کو بھارت ہی ملا تھا سر. دیٹ ٹو ان پریزنٹ سرکمسٹانسز. میں واضح کر دوں کہ جو افغانستان ہے اس میں صرف چینی نہیں جاتی, اس کا پورا ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہوتا ہے. اور پاکستان کی ریاست کی پالیسی جب تک تبدیل نہیں ہوتی اس کو بند کرنے کی, یہ ٹریڈ اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک, کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, پاکستان کے ذریعے ان کا ٹریڈ ہوتا ہے, دوسرے ممالک کے تھرو بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان کے ذریعے ان کا ٹریڈ ہوتا ہے, تو لہذا وہ ٹریڈ تو جاری ہے. اب آپ یہ بڑی خوشی ہوگی کہ یہ پارلیمان پھر تو میں عرض کروں سر خرم صاحب, ابھی تو جب آپ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آئیں اور وہاں آ کر مطالبہ کریں کہ افغانستان کی جو تجارت ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. واہ, یہ اچھا چلے, انہوں نے راستہ بھی بتا دیا آپ کو خرم صاحب. لیکن میں عرض کروں پرابلم ہے, مرتضیٰ صاحب مسکرا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی جو افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں ان کو واپس نہ بھیجا جائے, وہ ہمارے بھائی ہیں. دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس ملک میں جو انہوں نے جانا ہے وہاں سے پاکستان کوئی بھی چیز اپنی زمین سے گزر کر نہ جانے دے. تو یہ ایک اصل ایشو, جو بنیادی ایشو پھر کہوں گا جس کا اعتراف بانی چیئرمین ٹیلی ویژن پر کر چکے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم نے 40 سے 50 ہزار دہشت گرد پاکستان لا کر بسائے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں. خیبر پختونخوا میں جو آج ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ بات مت بھولیں کہ دہشت گردی مستقل 2021 کے بعد سے بڑھ رہی ہے اور اس کی ذمہ داری انہی کے اوپر آئے گی. صرف بانی چیئرمین پر نہیں, اس وقت کی عسکری قیادت کی بھی ذمہ داری ہے. جی اسی لیے وہ یہ تھینک یو فار دا بگ ایکنالجمنٹ سر. یہ تو یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آپ اس طرح سے آپ ان کو نہیں قصوروار ٹھہراتے اور آپ اپنے ایزی وکٹم یعنی سیاسی حریف کو آپ ساری چڑھائی سر ان پہ کرتے ہیں ایز اے پارٹی. ہمیں پورا سچ بولنا ہے. جو اس وقت کی سیاسی قیادت بھی اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی, انہیں بھی ذمہ داری اٹھانی ہے. اور پھر جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ضرب عزم لڑی گئی مسلم لیگ نون کے دور میں, رد الفساد لڑی گئی, ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ رسک لینا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. 7 سال کے اندر اس جو میں کہوں گا دہشت گرد دوست جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی بھیانک غلطی کی وجہ سے ہم ایک دفعہ پھر اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ضرب عضب کے لیول کا جو آپریشن ہے اس تک ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے.